الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد جاء في رواية أن جبرائيل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استغناؤه عن الناس أو كما قال جبرائيل عليه السلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے لیے دنیاوی زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. ہم اپنی عقل سے یا اپنے تجربے سے یا اپنے مشاہدے سے کوئی بات اگر سوچیں سمجھیں اپنے لیے طے کریں، وہ ہمارے لیے ایسی نفع بخش نہیں ہو سکتی جیسی باتیں پیغمبر علیہ الصلاۃ نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی. اور ہر مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر پابندی سے عمل کرے اور آپ کی سنتوں کا اہتمام رکھے، اور جو باتیں آپ سے منقول ہوں ان کو خود بھی یاد رکھے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے. چنانچہ اسی مناسبت سے ایک روایت آپ کے سامنے نقل کی جا رہی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ فرشتہ از خود نہیں آ سکتا ہے. فرشتہ جب بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گا. اسی طرح فرشتہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، وہ جو بھی بات کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہے گا، کیونکہ فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی کوئی نقل و حرکت بھی نہیں کر سکتی. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے چند باتیں پیغمبر علیہ السلام کو سنائیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ ہمیں سنائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سے
کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. بڑی قیمتی اور نہایت نفع بخش باتیں ہیں، فکر انگیز باتیں ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ عش ما شئت فإنک میت، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا میں جتنے دن چاہیں رہ لیں، یعنی جتنی بھی عمر آپ کی مقدر ہے وہ آپ گزار لیں دنیاوی زندگی میں، لیکن ایک دن ضرور ضرور وہ آئے گا جب آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے جانا پڑے گا. عش ما شئت فإنک میت. ما شئت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں رہنا ہمارے اختیار میں ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہاری زندگی مقرر کر رکھی ہے دنیا میں وہ تم گزارو گے، اور اس کے بعد ایک دن ضرور آئے گا جب تم یہاں سے چھوڑ کر کے جاؤ گے. بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، بڑا ڈاکٹر حکیم کیوں نہ ہو، عہدیدار کیوں نہ ہو، لیکن لازم ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر جائے گا اپنے وقت پر. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ کا مقررہ وقت جب آ جائے گا وہ ٹل نہیں سکتا کہ جی فلاں کام رہ گیا، ابھی دستخط رہ گئے، چلو ذرا سا اور ایکسٹینشن مل جائے. کچھ نہیں، آ گیا تو آ گیا. دن میں آ گیا تو رات میں آ گیا تو گھر میں آ گیا تو باہر میں آ گیا تو سیکنڈ بھی نہیں ملے گا موقع، جانا ہی پڑے گا. عش ما شئت فإنک میت. اگر دنیا میں کوئی رہتا تو اللہ کے مقرب بندے رہتے، اور مقرب بندوں میں سب سے مقرب شخصیت ہے ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آپ رہتے، مگر آپ کو بھی دنیا سے اپنے وقت پر تشریف لے جانا ہوگا، اور آپ تشریف لے گئے. تو یہ اگرچہ حضور کو فرمایا گیا، مگر مخاطب ہم اور آپ ہیں کہ زیادہ غفلت میں نہ رہو، تیاری کرو، کب چلنے کا وقت آ جائے. ایسا تمہارا معاملہ ہونا چاہیے کہ جب آ جائے بلاوا چل دیں، کوئی انتظار کا مسئلہ نہ رہے. تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ عش ما شئت فإنک میت. اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہیں، اچھا کرو برا کرو کوئی روک نہیں رہا. مسجد آؤ، گناہ کی جگہ پر جاؤ، کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے. اختیار ہے بظاہر، جو چاہے کرو، لیکن فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دنیا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بھرنے کی جگہ ہے. دنیا بیج ڈالنے کی جگہ ہے، اور آخرت کھیتی کاٹنے کی جگہ ہے. اچھا کرو گے اچھا نتیجہ نکلے گا، برا کرو گے برا نتیجہ نکلے گا. سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے.
قرآن کریم میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے کوئی رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر گناہ اور برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ سوچ لے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو دو باتیں ہوئیں، جتنا چاہے رہ لو مرنا ضرور ہے، اور جو چاہے کر لو بھرنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے اندھیر نگری چوپٹ راج کہ گدھے گھوڑے سب برابر ہو جائیں۔ اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے تو پٹو گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ اللہ کا اصول ہے۔ نیک لوگ جنت میں اور گڑبڑ لوگ جہنم میں۔ اب تم دیکھ لو کہ تمہارا کس لسٹ میں نام آ رہا ہے، ہر آدمی سوچ لے۔ فإنک مجزی بہ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو دنیا میں کسی سے بھی تم محبت کر لو، محبوب بنا لو، اپنا پیارا بنا لو، کسی بچے سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، بھائی بہنوں سے محبت کرو، میاں بیوی آپس میں محبت کریں، دوست احباب ایک دوسرے سے محبت کریں۔ فرمایا ایک دن ضرور آئے گا جب تم دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ دنیا فراق کی جگہ ہے، دنیا ہمیشہ ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا فراق کی جگہ ہے، ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ نہ یہاں کوئی ساتھ ہمیشہ رہا ہے نہ رہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کا سایہ رہے، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود ایک دن وہ آتا ہے کہ ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں، اور آدمی کھلی دھوپ میں آ جاتا ہے۔ ماں باپ کا وجود آدمی کے لیے سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک ماں باپ باحیات رہتے ہیں بے فکری کی زندگی آدمی گزارتا ہے، سارا بوجھ ماں باپ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے، بوجھ پڑتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے پیارے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے جب تک یہ ساتھ ہیں ان کی قدر کرو۔ مطلب یہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے رکھا ہے کہ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ ہیں تو ان پیاروں کی قدر کرو، ان کا حق ادا کرو، بڑوں کو خوش رکھو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ۔ اس کے بعد چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ ان شرف المومن صلاته باللیل۔ بڑی اہم بات فرمایا، مومن کے لیے شرافت کی بات یہ ہے کہ وہ رات میں نماز پڑھا کرے، یعنی تہجد کی نماز پڑھے۔ فرائض تو پڑھا ہی پڑے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
یہ تو لازم ہے، پڑھنی ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہیں جو مؤکد ہیں، لیکن ان کے بعد نمبر ہے نمازوں میں رات کی نماز کا۔ اللہ کو وہ رات کی نماز بہت پسند ہے، اور یہ ایمان والوں کی خاص صفت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام کی حالت میں۔ تو سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ آدمی آخر شب میں اٹھ کر جتنا بھی اللہ توفیق دے نماز پڑھا کرے، اس کی پابندی کرے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو، مشکل ہو کسی وجہ سے، تو سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے پڑھ لے 2-4 رکعت، کیونکہ سو کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، سونے سے پہلے پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو فقہا لکھتے ہیں کہ کم سے کم اتنا کر لے کہ عشاء کے بعد سنت پڑھنے کے بعد 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے نفل، اور نیت رکھے کہ اٹھوں گا بھی، اب موقع ملے اٹھ جائے پھر پڑھ لے تو ڈبل ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، وہ بہت ارحم الراحمین۔ اور اب آ رہا ہے رمضان المبارک، قریب آ رہا ہے، اور رمضان میں خاص عبادتیں ہوتی ہیں رات میں۔ دن میں تو روزہ ہے اور رات میں نوافل ہیں، تراویح ہے اور تہجد ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ صلاتہ باللیل کے اندر سب شامل ہے۔ اور 5واں جملہ آپ نے فرمایا کہ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، کہ مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو کر زندگی گزارے، لالچ نہ ہو اس میں، جو مانگے اللہ سے مانگے، بندوں سے نہ مانگے، بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے دربار کا بھکاری بن جائے اور بندوں سے مستغنی ہو کر زندگی گزارے۔ فرما رہے ہیں یہ مومن کے لیے عزت اور شرافت کی بات ہے، مانگنے والا بن کر کے نہ رہے، دینے والا بن کر کے رہے۔ یہ شان ایک مومن کی ہونی چاہیے، لوگوں پر بوجھ نہ بنے بلکہ لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے والا بنے، ایسی زندگی گزرے۔ یہ 5 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن بڑے کارآمد اور نفع بخش ہیں۔ نمبر 1، تم جتنا رہ لو موت آ کر کے رہے گی۔ نمبر 2، جو چاہے عمل کرو بدلہ ملے گا، اب سوچ لو کیسا عمل کر رہے ہو۔ نمبر 3، کسی سے بھی محبت کر لو دنیا میں، اس کو چھوڑ کر جانا پڑے گا یا وہ چھوڑ کے چلے جائے گا۔ اور نمبر 4، آدمی کے لیے، مومن کے لیے شرافت ہے کہ رات کی نماز کا حصہ اس کی زندگی میں ہو۔ اور 5ویں بات یہ کہ آدمی لوگوں سے مستغنی ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔